تو آج ہم ایک بہت ہی خاص اور آپ کہہ لیں تاریخی مقام کا ذکر کر رہے ہیں، شمال مشرقی ہندوستان میں آسام کے علاقے ہاجو میں پوا مکہ۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس کی تاریخ، اس کے نام کی وجہ اور ظاہر ہے اس کی مذہبی اور ثقافتی اہمیت پر کافی کچھ بتاتے ہیں۔ جی، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان ذرائع سے اہم نکات نکالیں تاکہ پوا مکہ کی جو اہمیت ہے اسے بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ ہاں، کیونکہ یہ واقعی ایک دلچسپ جگہ لگتی ہے۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے تو یہی سوال ذہن میں آتا ہے، یہ نام پوا مکہ یعنی چوتھائی مکہ، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، روایت تو یہی ہے جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے کہ یہاں مکہ معظمہ سے لائی گئی مٹی موجود ہے، تھوڑی سی مٹی۔ اچھا، مکہ سے لائی گئی مٹی؟ جی ہاں، اور عقیدت مندوں کا یہ ماننا ہے، یہ یقین ہے کہ پوا مکہ میں اگر عبادت کی جائے تو اس کا ثواب مکہ کے حج کے چوتھائی حصے کے برابر ملتا ہے۔ اچھا، چوتھائی ثواب، اسی لیے پوا مکہ؟ بالکل، اسی مناسبت سے یہ نام پڑ گیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ عقیدت کیسے کسی جگہ کی شناخت بن جاتی ہے۔ یہ تو واقعی بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، تو پھر آئیے ذرا اس کی تاریخ اور تعمیر پر بات کرتے ہیں۔ یہ کب اور کیسے بنا؟ جی، یہ 17ویں صدی کی تعمیر ہے۔ اس وقت ہندوستان میں مغلوں کا دور تھا۔ 17ویں صدی یعنی شاہ جہاں اورنگزیب کا زمانہ تقریباً؟ جی، اسی دور میں اسے مغلوں کے ایک مقرر کردہ گورنر تھے سجد الدین محمد شاہ، انہوں نے بنوایا تھا۔ سجد الدین محمد شاہ؟ جی، اور یہ ہاجو میں ایک پہاڑی ہے، گروڑاچل پہاڑی، اس پر واقع ہے۔ گروڑاچل پہاڑی پر؟ ہاں، اور جیسا پہلے ذکر ہوا، روایت یہی کہتی ہے کہ سجد الدین محمد شاہ نے ہی مکہ سے وہ تھوڑی سی مٹی لا کر اس مسجد کی بنیاد میں شامل کی۔ اچھا، ایک طرح سے مقدس سرزمین سے ایک روحانی تعلق قائم کرنے کے لیے۔ اور اس کی تعمیر میں بھی کیا مغل فن تعمیر نظر آتا ہے؟ جی، اس میں مغل فن تعمیر کی جھلک تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ مقامی اثرات بھی نمایاں ہیں۔ یہ نہیں کہ خالص مغل طرز ہو۔ صحیح۔ اور ہم نے سنا ہے کہ وہاں صرف مسجد ہی نہیں بلکہ ایک صوفی بزرگ کا مزار بھی ہے، وہ بھی کافی اہم ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ مسجد سے بالکل متصل یعنی بالکل ساتھ ہی حضرت غیاث الدین اولیاء کا مزار ہے، ان کی درگاہ ہے۔ حضرت غیاث الدین اولیاء؟ جی، اور ان کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ فارس سے یا کچھ روایتوں کے مطابق بنگال سے آسام تشریف لائے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ اچھا، باہر سے آئے تھے وہ؟ جی، تو ان کی درگاہ کی موجودگی اس جگہ کی روحانی اہمیت کو اور بڑھا دیتی ہے۔ وہاں صرف سنی مسلمان ہی نہیں، مختلف صوفی سلسلوں کے لوگ بھی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ کی تاریخی اہمیت صرف ایک مسجد ہونے سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آسام میں اسلام کی جو بالکل ابتدائی اور معتبر مراکز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ یہ اس خطے کی جو کثیر المذہبی تاریخ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور مغلوں کے حوالے سے؟ ہاں، اس کی تعمیر یہ بھی دکھاتی ہے کہ مغل جب آسام میں فوجی مہمات کر رہے تھے تو وہ صرف فوجی کنٹرول نہیں چاہتے تھے بلکہ اپنا مذہبی اور انتظامی اثر و رسوخ بھی قائم کرنا چاہتے تھے۔ صحیح، انتظامی اور مذہبی دونوں۔ جی، اور پھر حضرت غیاث الدین اولیاء کی درگاہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ برہما پترا وادی میں اسلام کیسے پھیلا، اس میں صوفیہ اور مبلغین کا کتنا اہم کردار رہا ہے۔ یہ صرف بادشاہوں کا کام نہیں تھا۔ تو مطلب مغل اثر بھی، صوفی روایت بھی، یہ سب مل کر اس جگہ کی کہانی بناتے ہیں۔ لیکن ذرائع ایک اور دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ ہاجو صرف مسلمانوں کے لیے اہم نہیں۔ جی، یہی تو ہاجو کی سب سے منفرد بات ہے۔ کیا ہے وہ؟ وہ یہ کہ یہ ایک کثیر المذہب زیارت گاہ ہے۔ پوا مکہ کے قریب ہی ایک دوسری پہاڑی پر ہیاگریو مادھو مندر واقع ہے۔ ہیاگریو مادھو مندر؟ جی، اور یہ مندر ہندوؤں کے لیے تو مقدس ہے ہی، بدھ مت کے ماننے والے بھی اسے بہت مقدس سمجھتے ہیں۔ اچھا، ہندو اور بدھ مت دونوں کے لیے؟ جی ہاں، تو ایک ہی علاقے میں مسلمانوں، ہندوؤں اور بدھ مت کے مقدس مقامات کا اس طرح ساتھ ساتھ ہونا، یہ ہاجو کو آسام میں مذہبی رواداری اور آپ کہیں بقائے باہمی کی ایک جیتی جاگتی علامت بنا دیتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، مطلب صدیوں سے یہ ہم آہنگی چلی آ رہی ہے۔ بالکل، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ وہاں کی سماجی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو آج کل کیا صورتحال ہے پوا مکہ کی؟
کیا یہ اب بھی ایک فعال عبادت گاہ اور زیارت گاہ ہے؟ او جی بالکل، پوا مکہ آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت مقبول زیارت گاہ ہے، خاص طور پر حضرت غیاث الدین اولیاء کا جو سالانہ عرس ہوتا ہے۔ عرس یعنی ان کی برسی کی تقریب؟ جی، ان کی برسی کی تقریب۔ اس موقع پر تو وہاں کافی رونق ہوتی ہے، بہت لوگ آتے ہیں۔ اس کا انتظام مقامی وقف بورڈ کے پاس ہے۔ وقف بورڈ جو مسلم مذہبی املاک کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ جی، اور حکومت آسام نے بھی اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے، سیاحت کے فروغ کے لیے بھی کوششیں ہوئی ہیں۔ چلیں، یہ اچھی بات ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو پوا مکہ صرف ایک مسجد نہیں ہے، یہ تو جیسے آسام میں اسلام کی آمد، تصوف کی روایت، مغل فن تعمیر، ان سب کی ایک زندہ شہادت ہے۔ بالکل، یہ ایمان، لوک داستانیں اور تاریخ کا ایک بڑا نادر امتزاج پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ اور شاید یہ مقام ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے کہ کیسے تاریخ، عقیدہ اور مختلف ثقافتیں ایک ہی جغرافیائی خطے میں نہ صرف اکٹھی رہ سکتی ہیں، ہاں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھ کر، ایک دوسرے کو جگہ دے کر، ایک دوسرے کو تقویت بھی بخش سکتی ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، خاص طور پر آج کے دور میں۔ جی، یہ ماضی کی صرف کہانی نہیں، یہ آج کے لیے بھی ایک سبق ہے، بقائے باہمی کا، ہم آہنگی کا۔